آج کل ہم اپنی زندگی میں اپنے گھروں میں بہت زیادہ مشکلات سے روبرو ہیں، اور اس مشکلات کی وجہ آپس کی لڑائیاں، بد اخلاقیاں، غصہ ہونا، کسی بھی بات کا حوصلہ نہ ہونا، چڑچڑا پن، ہر وقت بولتے رہنا اور دلوں کا ٹوٹنا ہے۔ اور ان تمام لڑائی جھگڑوں اور بد اخلاقی کی اہم وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھر فرشتوں کے وجود سے خالی ہیں، اور اس مہربان موجودات کی جگہ پر شیاطین آ گئے ہیں۔ ہم خود اپنے ہاتھوں سے ایسے کاموں کو انجام دیتے ہیں کہ فرشتے ہمارے گھروں سے جانے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور وہ ہمارے گھروں میں پرواز نہیں کرتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ اگر ہمارے گھر فرشتوں سے بھرے ہوئے ہوں تو ہمارا گھر جنت میں تبدیل ہو جائے گا۔ اب کیا کرنا چاہیے کہ فرشتے ہمارے گھر میں مہمان بن کر رہیں، مہمان کے طور پر آتے جاتے رہیں؟ وہ کون سے کام ہیں کہ جسے ہم انجام نہ دیں تاکہ فرشتے اپنی جگہ شیطانوں کو نہ دیں، ہمارے گھروں سے نہ جائیں؟ ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے اور روایات میں بھی موجود ہے کہ فرشتے اس جگہ پر رفت و آمد کرتے ہیں کہ جو مقدس مقام ہو، ایسا مکان کہ جہاں پر گناہ نہ ہوتے ہوں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس گھر میں گانا اور میوزک کی آواز بلند ہو، وہ گھر مصیبتوں اور دردناک بلاؤں سے امان میں نہیں رہتا۔ اس گھر میں دعا مستجاب نہیں ہوتی اور فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں۔ بہت سارے افراد اس بات کے دعوے دار ہیں کہ وہ گانا نہیں سنتے، وہ میوزک نہیں سنتے، لیکن وہ دن میں بہت ساری ایسی ویڈیوز دیکھتے ہیں، ریلز دیکھتے ہیں کہ جس کے پیچھے حرام میوزک ہوتا ہے اور وہ ان کی جانب متوجہ نہیں ہیں۔ اگر ہم اپنے گھروں سے شیطانوں کو بھگانا چاہتے ہیں اور فرشتوں کو بلانا چاہتے ہیں تو میوزک سے پرہیز کریں۔ دوسرا وہ ذریعہ کہ جس کے ذریعے ہم فرشتوں کو اپنے گھر میں بلا سکتے ہیں۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب نماز پڑھنے والا نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے 3 خصلتیں ہیں۔ پہلا یہ کہ فرشتے اس کے پاؤں کی جگہ سے لے کر آسمان تک اس کو گھیرے ہوئے ہوتے ہیں، اور آسمان سے اس کے سر پر رحمت اور نیکی بھیجتے ہیں۔ اور ایک فرشتہ اس کے لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ جو آواز دیتا ہے کہ اگر نماز پڑھنے والا یہ جان لے کہ وہ کس کے ساتھ مناجات میں مشغول ہے، کس کے ساتھ بات کر رہا ہے، تو وہ کبھی بھی نہیں تھکے گا۔ تیسرا یہ کہ اپنے گھروں کو خدا کی یاد سے زندہ رکھیں۔ امیر المؤمنین علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اور جہاں خداوند متعال کو یاد کیا جاتا ہے، اس میں بہت زیادہ برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور فرشتے اس گھر میں رفت و آمد کرتے ہیں اور شیاطین وہاں سے دور ہو جاتے ہیں، اور وہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتا ہے جیسے زمین پر رہنے والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام اپنے کلام میں فرماتے ہیں کہ مجھے وہ گھر پسند ہے کہ جہاں پر قرآن ہو، کیونکہ خداوند متعال اس کے ذریعے سے شیطانوں کو بھگا دیتا ہے۔ چوتھی وہ چیز کہ جس کے ذریعے سے ہم فرشتوں کو اپنے گھر میں دعوت دے سکتے ہیں، وہ ہمارا مہمان نواز ہونا ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس گھر میں مہمان نہیں آتے اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ پانچویں وہ چیز کہ جس سے فرشتے ہمارے گھروں میں آتے ہیں وہ ہمارا اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ رابطہ ہے، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم فرشتوں کی رفت و آمد کی جگہ ہیں۔
یعنی جہاں پر اہل بیت علیہم السلام ہوں گے وہاں پر فرشتے رفت و آمد کریں گے، اور اہل بیت علیہم السلام کو اپنے گھر میں بلانے کا بہترین ذریعہ دعائیں ہیں۔ ایک ایسی دعا کہ جو ہم کو اہل بیت علیہم السلام سے بہت زیادہ قریب کرتی ہے، اور اس دعا کے ذریعے سے فرشتے ہم پر نازل ہوتے ہیں، وہ دعا حدیث قصہ ہے۔ چھٹی وہ چیز کہ جس سے فرشتے ہمارے گھروں میں داخل ہوتے ہیں وہ سلام کرنا ہے۔ جب بھی گھر میں داخل ہوں تو اونچی آواز میں سلام کریں، حتیٰ اگر گھر میں کوئی موجود نہ ہو۔ انشاءاللہ کہ فرشتے ہمارے گھر میں موجود ہیں تو جب بھی داخل ہوں تو انہیں سلام کریں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی تم میں سے کوئی گھر میں داخل ہو تو سلام کرے، کیونکہ سلام ان برکتوں کو نیچے لے کے آتا ہے اور فرشتے ان کے ساتھ انس حاصل کرتے ہیں۔ ساتویں وہ چیز جو بہت زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ خود کو بھی پاک صاف رکھیں اور اپنے اطراف کے ماحول کو بھی پاک صاف رکھیں۔ وہ جگہ کہ جو گندی ہو، جہاں پر نجاست ہو، یا وہ شخص جو نجاست کا خیال نہ رکھتا ہو، صفائی کا خیال نہ رکھتا ہو، وہاں پر ملائکہ نازل نہیں ہوتے، فرشتے نہیں آتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا، اے محمد، کس طرح فرشتے تمہارے پاس نیچے آئیں جبکہ مسواک نہیں کرتے ہو اور پانی سے طہارت نہیں کرتے ہو اور اپنی انگلیوں کے بند کو دھوتے نہیں ہو۔ آٹھواں وہ گھر ہے کہ جہاں پر فرشتے نازل نہیں ہوتے، وہ گھر کہ جس میں شراب ہو یا آلات موسیقی تنبورہ وغیرہ ہو۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ وہ گھر کہ جس میں شراب ہو، تنبورہ ہو، اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں اور ان لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی اور برکت ان لوگوں کے درمیان سے چلی جاتی ہے۔ نواں وہ گھر ہے کہ جہاں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، وہ گھر ہے کہ جہاں پر صبر سے کام لیا جاتا ہے۔ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے اور اس کے بعد اپنی اس بات پر قائم رہے، فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں۔ 10واں وہ وقت ہے کہ جب نماز صبح پڑھی جاتی ہے۔ صبح کی نماز کے ملائکہ شاہد ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ صبح کی نماز ملائکہ کے لیے آشکار ہے، وہ شاہد ہے نماز کے۔ ویسے تو ہم جتنی بھی نمازیں پڑھتے ہیں ملائکہ اس کے لیے شاہد ہیں، لیکن صبح کی نماز ایک الگ چیز ہے، اس کی ایک خاص خصوصیت ہے۔ اسلامی روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ صبح کی نماز ایک خاص اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ دن کے ملائکہ اور رات کے ملائکہ دونوں اس کو دیکھتے ہیں۔ اگر صبح کی نماز کو اس کے وقت پر اول وقت پر انجام دیا جائے تو یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب رات والے ملائکہ جاتے ہیں اور صبح والے ملائکہ آتے ہیں، تو وہ رات والے ملائکہ بھی اس نماز کے شاہد ہیں اور صبح والے فرشتے بھی اس نماز کے شاہد ہیں۔ اسی لیے بیان ہوتا ہے کہ صبح کی نماز 2 فائلوں میں لکھی جاتی ہے، 2 نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے، یعنی رات والے فرشتے بھی اسے لکھتے ہیں اور صبح والے فرشتے بھی اسے لکھتے ہیں۔